اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا صدمہ اور رنج ہوا، اگرچہ میں نے تیرے حکم کی تکمیل کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کشتی میں بیٹھے کچھ لوگ ایک دریا پار کر رہے تھے کہ ناگاہ کشتی پانی کی طوفانی لہروں میں آ کر غرق ہو گئی۔ اس کشتی میں ایک عورت بھی اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب کشتی غرقاب ہو گئی تو عورت اپنے بچے کو سنبھالے ہوئے کسی طرح ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ دریا میں پانی کا طوفان زوروں پر تھا اور بیچ دریا کے تختہ پانی کی سطح پر بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار پانی کے بہاؤ کی سمت بہتے چلے جا رہے تھے۔ عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا کہ ماں کی جان قبض کر لی جائے اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے اور بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ پانی کی لہروں کے رحم و کرم پر ہے، جو کبھی بھی کسی خطرناک لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ کیسا بے بسی کا مقام تھا کہ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام اور نہ کسی نگران کا بندوبست۔ پانی کی سطح پر بہتے بہتے یہ تختہ ایک بستی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ پنگھٹ پر دریا کے کنارے کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک ایک کی نظر اس بچے پر پڑی تو وہ لوگ دریا میں کود گئے اور تختے کو کنارے پر کھینچ کر لائے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ بچے کو لے کر بستی میں آئے اور پھر اسے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اتفاق سے سردار بے اولاد تھا۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر سردار کا دل پسیج سا گیا اور اس نے بچے کو اپنا متبنہ بنا کر اسے اپنی نگرانی میں لے لیا۔ یہ بچہ جب 8-9 سال کی عمر کا ہو گیا تو ایک دن اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ بادشاہ کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اس کے کارندوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کی خاطر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ نڈر اور بے باک سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ شاہی سواری گزر گئی۔ سواری کے پیچھے اس کا محافظ دستہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سفر کے دوران کہیں سے سرمے کی ایک عجیب و غریب ڈبیا ملی۔ اتفاق سے اس سپاہی کی نظر کمزور تھی اور اس کو ایسے سرمے کی بہت ضرورت تھی جو آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی کو بہتر کر دیتا، لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آنکھوں میں لگانے سے کہیں اس کی بچی کھچی بینائی بھی نہ جاتی رہے۔ اس نے یہ سرما پہلے کسی اور پر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب یہ خیال اس سپاہی کے ذہن میں آیا تو قریب ہی وہ یتیم بچہ کھڑا تھا۔ سپاہی نے سرمے کی جانچ کرنے کے لیے جوں ہی سلائی بچے کی آنکھوں میں پھیری تو اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ مکار تھا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں شدید تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ بچے کی چیخ و پکار سن کر سپاہی نے سرمے کی ڈبیا پھینکی اور چلتا بنا۔ شاہی قافلہ گزر جانے پر بچہ سرمے کی ڈبیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی سردار کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس آدمیوں اور گدھوں کی کمی نہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ تم ہمیں بتا دینا، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کی نشاندہی پر وہ لوگ کھدائی کر کے خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں صاحب ثروت بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو چکی تھی۔ زمین کے تمام پوشیدہ خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے اور اپنی طاقت میں روز بروز اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے قرب و جوار کے تمام سرداروں کو زیر کیا
اور خود سردار بن بیٹھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس قدر مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بادشاہ کو شداد اور اس کی قوم کو قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قوم عاد موجودہ یمن اور عمان کے علاقے میں کوئی 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مال و اولاد، سرسبز کھیتیوں اور طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اپنے بادشاہ کی طرح رعایا بھی اللہ تعالیٰ کی سرکش تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر وہ لوگ بغاوت اور سرکشی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے راہ ہدایت پر چلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کو اکثر توحید کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ایک دن شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف بیان کرنے کے لیے کہا۔ شداد جب جنت کا نقشہ اور اس کی نعمتوں کے احوال کے بارے میں سن چکا تو بدبخت کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی سلطنت کے نامی گرامی معمار اکٹھے کیے اور ارم کے مقام پر جنت ارضی کی تعمیر شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ایک مضبوط فصیل کی تعمیر کا کام شروع کیا، پھر اس نے اس کے اندر شہد اور دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہان کے درخت، پودے اور پھول لگوا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون کھڑے کیے گئے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس جنت میں اس وقت قدم رکھے گا جب یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب معماروں نے اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی۔ اس نے ایک عالی شان لشکر تیار کیا اور پورے جاہو جلال کے ساتھ اپنی تیار کردہ جنت کے نظارے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شداد کو اپنی خود ساختہ جنت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور شداد کو بھی یہ وعید سنائی۔ شداد نے 3 شرائط پورے کرنے کے لیے کہا، اگر میری جان تمہارے خدا کے حکم سے قبض ہونی ہے تو مجھے موت اس وقت آئے جب نہ میں اپنی جنت کے اندر ہوں اور نہ باہر، مجھے موت اس وقت آئے جب نہ میں زمین پر ہوں اور نہ آسمان پر، فرشتہ میری جان اس وقت قبض کرے جب نہ دن ہو اور نہ رات۔ شداد جب اپنی تیار کردہ جنت کے پاس پہنچا تو سورج آدھا اندر تھا اور آدھا باہر۔ ابھی اس کے گھوڑے کا اگلے پاؤں خود ساختہ جنت کے اندر تھے اور پچھلے پاؤں باہر کہ شداد نے اپنی جنت کو دیکھنے کی خوشی میں بے خود ہو کر گھوڑے پر سے چھلانگ لگا دی۔ اب یہ زمین پر تھا اور نہ آسمان پر کہ فرشتہ اجل آن حاضر ہوا۔ شداد کی تینوں باتیں پوری ہو گئیں اور فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دونوں بار اگر کسی پر ترس آیا تو وہ شداد تھا۔ ایک بار جب وہ یتیم ہو کر دریا کی موجوں کے رحم و کرم پر تھا، اور دوسری بار جب اس نے اتنے جتن کر کے اپنے لیے جنت بنوائی مگر موت نے اس کو دیکھنے کی مہلت نہیں دی۔ پھر اس نے اس فصیل کے اندر ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کرنے کی تعمیر شروع کرا دی، جس کے عالی شان محل تعمیر کرائے، جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور دوسری چاندی کی تھی۔ اس نے اس شہر کے وسط میں ایک ایسی دل فریب نہر تعمیر کرائی جس کے شفاف پانیوں کے نیچے پیندے میں سنگریزوں کے بجائے ہیرے جواہرات چمکتے نظر آتے تھے۔ اس میں ایک عالی شان باغ لگایا گیا کہ جب دھیرے دھیرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی تو اس باغیچے کے پھول
اور کلیوں کی مشک و عنبر کی میٹھی خوشبو ہوا کے دوش پر سارے شہر میں پھیل جاتی تھی۔ یہاں شداد نے ہزاروں بیش قیمت کمرے تعمیر کرائے جن کو ہیرے، جواہرات اور یاقوت سے مزین کیا گیا۔ غرض یہ کہ دنیا کی ہر نعمت کا اس شہر میں یا جنت میں اہتمام کیا گیا۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا گیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ واللہ عالم۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔